کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو بغیر پیر کے چلتا ہے؟ وہ کون ہے جو بغیر زبان کے کلام کرتا ہے؟ اے میرے بھائیو، اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر بولنا، ایک بغیر زبان کے کلام کرنے والا ساری کائنات کے اندر کوئی ہے تو رب کائنات کی ذات ہے۔ اللہ پکڑتا ہے پر پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت نہیں، اللہ بولتا ہے پر بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، اللہ چلتا ہے پر چلنے کے لیے پیر کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہم اسے خدا مانتے ہیں جس کا کوئی آکار نہ ہو۔ اگر تم اپنے مذہب کے انوسار اگر یہ کہتے ہو کہ مہادیو جی ہی سب سے بڑے بھگوان ہیں اور ہم اوم نمہ شیوائے اسی کو کہتے ہیں، ہم اوم اسی کو سمجھتے ہیں، تو تمہارا سمجھنا غلط ہو جائے گا، وہ اس انداز میں غلط ہوگا۔ میں نے کہا اگر ایک طرف کہتے ہو کہ اوم نمہ شیوائے، میں شیو جی کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ خیال رکھتے ہو کہ شیو جی نراکار ہے، اس کا آکار نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی شیو جی کا تو آکار ہے۔ اس نے کہا کہ شیو جی مہادیو جی کا آکار کہاں ہے؟ میں نے کہا آکار دیکھنا چاہتے ہو میں آکار دکھلاؤں؟ کہا ہاں ہاں آکار دکھلا دیا جائے۔ میں نے کہا پورے جسم کے ساتھ ہونا یہ پہلا آکار، شادی کرنا یہ دوسرا آکار، پاروتی سے شادی رچانا یہ تیسرا آکار، اور چوتھا آکار یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنا، گنیش جی کو اپنا پتر بنانا یہ چوتھا آکار۔ جو شادی کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی بیوی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بچہ پیدا کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ۔ لاک ڈاؤن میں اور اس جلسے کی آخری کڑی میں بھی اگر کوئی پیسہ دے دے تو آج کے جلسے کی کرامت سمجھی جائے گی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب تک پاکٹ بھی لاک ہو گیا ہوگا لاک ڈاؤن کے ساتھ۔ وہ ڈاکٹر حکیم صاحب ہیں، چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے اسے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں نازل عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو نراکار ہو وہی رب ہوگا، جو نراکار ہو وہی ساری کائنات کا ماوا اور ملجا ہوگا، جو نراکار ہو وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہوگا، جو نراکار ہو وہی ساری کائنات کا بنانے والا ہوگا۔ اے میرے بھائیو، اب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا رب کی ذات ہے، ساری کائنات کو نوازنے والا رب کی ذات ہے، وہ اللہ جس کی شان الوہیت ایسی ہے کہ لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ وہ رب کائنات کے تعلق سے ہمارے ہندو بھائیوں کی دھارمک پستکوں کے اندر کتاب کا نام اللوپنیشد ہے، اس کے اندر لکھا گیا اسم اللہ مترا ورونا دیویانی دت، اللہ وہ ہے جس کی رچنا ساری پرتھوی اور پرتھوی کی چیز، اللہ وہ ہے جس کی رچنا پرتھوی اور پرتھوی کی ساری چیزیں، ساری رچنائیں ہیں، اور یہیں تک محدود نہیں، ان کی دھارمک پستکوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے بھی بے شمار چیز۔ ہم لوگ کلمہ اسلام پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کتاب شام وید کے اندر جائیں گے تو آپ کو ملے گا لا الہ ہرنی پاپن اللہ لمبا پرم پدم جنم ویکنڈ پراپت ہوتی جپے نامے محمد، مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جنتی ہو جاؤ گے۔ مذہب اسلام اللہ کے رسول کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کی پستکیں جو بتلا رہی اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ وہ کیا لکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لا الہ ہرنی پاپن، جب کوئی ویکتی لا الہ پڑھتا ہے تو اس کے پاپ ہرن ہو جاتے ہیں، وہ پاپ مکت ہو جاتا ہے۔ جب وہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پرمیشور اسے پرم پدوی عطا کرتا ہے، مرتبہ سے نوازتا ہے۔ جب وہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو بیکنٹھ باشی ہو جاتا ہے، سورگی ہو جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیو، یہی بات تو ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب بھی کہہ رہی ہے، لا الہ پڑھو گے تو تم پاپ مکت ہو جاؤ گے، لا الہ پڑھو گے گناہیں دھل جائے گی، لا الہ پڑھو گے تو ساری گناہیں مٹتی اور دھلتی نظر آئے گی، اور جب محمد رسول اللہ پڑھ لو گے تو بیکنٹھ باشی ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی دھارمک پستکیں کر رہی ہے، اور یہ منتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں یہ منتر کب پڑھی جاتی ہے؟ جب برہمن کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ایسا احساس ہونے
لگتا ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے تو اپنے گھر والے کو آخری وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن چلتے چلتے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو ایک صحیح راستہ بتلا کے جاؤ۔ جب وہ مرنے والا ہوتا ہے تو اپنے پتر کو بلاتا اور کہتا ہے میرے پتر سنو، اگر تو چاہتا ہے کہ سورگواشی ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ نرک سے چھٹکارا مل جائے تو میں جو کہتا ہوں اسے پڑھ لے۔ اور پڑھاتا ہے لا الہ ہرنی پاپن اللہ لمبا پرم پدم جنم بیکنڈ پراپت ہوتی جپے نام محمد۔ یہی چیز تو مذہب اسلام کی کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے۔ وہ کیا سبق دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تحقیق کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان، من شہید اشہد ان لا الہ الا اللہ ومن شہید اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ تعالی علیہ النار۔ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس نے یہ گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سرو سریشٹھ تر رسول ہے، تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اے میرے بھائیوں، اگر مذہب اسلام کی کتابوں اور ہمارے ہندو بھائیوں کے دھارمک پشتوں کے بارے میں اگر ایک ایک کر کے اگر سامنے رکھی جائے تو ہمارا دل و دماغ تازہ ہو سکتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہیں تک محدود نہیں، ایک طرف تو آمنہ کے چاند کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے، دوسری طرف آسمان کا چاند ہے۔ آسمان کا چاند جب آسمان میں دکھائی پڑتی ہے اور وہ 14ویں رات کا چاند ہو تو اس کی روشنی لاجواب ہوتی ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن آسمان کے چاند بھی، زمین کے چاند، آمنہ کے چاند، عبداللہ کے لخت جگر کی تعریف و توصیف میں رتیب اللسان نظر آتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک طرف آسمان کا چاند ہے، دوسری طرف آمنہ کی گود میں آمنہ کا چاند ہے۔ آسمان کا چاند ہے اور آمنہ کے چاند نے آسمان کے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو اپنا کلیجہ دو ٹکڑا کر دیا، اپنا سینہ پھاڑ کر دو ٹکڑا کر دیا۔ یہی چیز تو مذہب اسلام کی کتاب ہی بتاتی ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب دھارمک پستکیں شریمد بھاگوت پران کے اندر بھی بتاتی ہے۔ ملیچ گرپتائے شدھائے سچیدانند روپی نے تو اماں ہی کنکرن ودی سرنارتھ مپاگتم، تو اماں کنکرن ودی سرنارتھ مپاگتم، یعنی یہ کہا جاتا ہے جب آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل وار گفتگو کو دیکھتے ہیں، آپ نے راجہ بھوج کا نام سنا ہوگا۔ وہ راجہ بھوج جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں کھڑے ہو کر کے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کیا تھا، اس معجزے کو جانتے تھے، اس معجزے کو جو ہے بھارت کے اندر میں وہ راجہ دیکھا تھا، اور راجہ دیکھنے کے بعد جو ہے تحقیق کیا، تفتیش کیا، اپنے دربار کے تمام وزراء کو بلایا اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، پنڈتوں کو بلایا، ودوانوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد جب اس چیز کے بارے میں تحقیق کرنے لگے تو مکہ کی جانب سے کچھ لوگ آئے تھے، ان سے پوچھا گیا میں نے ایسا ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھا، ایک شب میں اپنے چھت پر ٹہل رہا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیا یہ بات تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں مکہ کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں کے لوگ بتلاتے ہیں کہ یہ چاند دو ٹکڑا مکہ کے اندر ایک بالغ آیا جس کا نام محمد ہے، وہ عبداللہ کا لاڈلا ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ وہ جب اسی زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، راجہ بھوج نے جب یہ باتیں سنی تو اشتیاق پیدا ہوا کہ محمد عربی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ بعض کتابوں میں آتی ہے راجہ بھوج مکہ جاتا ہے اور مکہ جانے کے بعد اسے دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اور بعض کتابوں میں اس طرح سے بھی آتی ہے راجہ بھوج مکہ نہیں گیا، بلکہ جس رات اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اسی رات خواب میں ایک نورانی شکل و صورت والا آیا۔ جب نورانی شکل و صورت لے کر کے آیا، اس نے کہا اے راجہ بھوج، میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ راجہ بھوج کہتے ہیں کہ وہ پانچ پاک کرنے والی چیزوں سے، پانچ تتووں سے مجھے پاک کیا، اور پانچ تتووں سے کن چیزوں سے پاک کیا؟ مذہب اسلام تو پانچ پاک ہونے کی چیزیں بتاتی ہے، نماز، روزہ، کلمہ، اسلام، حج، زکات، یہ ساری چیزیں پاک اور پوتر ہونے کا طریقہ مذہب اسلام بتاتی ہے۔ تو راجہ بھوج کہتے ہیں اگر پوتر
ہونے کی بات ہے تو مذہب میں پوتر ہونے کی بات اگر ہے برادران ملت اسلامیہ پھر یہیں تک محدود نہیں. وہ اپنی کتابوں کے اندر شریمد بھاگوت پران کے اندر جو لکھا گیا محمد ایتی کھیات شیشے شاخا شم نیوتا یعنی محمد کا شبد استعمال کیا گیا. وہ بالک جو خواب میں آیا نورانی شکل و صورت سے پتا چلتا اور میں نے پوچھا تو پتا چلا یہ محمد ہے.